محقق کا کام ہوتا ہے حقائق نکال کے سامنے رکھنا. محقق پہ اعتراض نہیں کرتے. محقق کی تعریف ہی ہوتی ہے جو غیر جانبدار ہو لیکن حق جانب. جو لکھی بات ہے، رقم شدہ ہے، نقل شدہ ہے، اسے نکال کے سامنے لانا. دس از بیسک اسائنمنٹ آف ریسرچر. یہ ایک محقق کا کام ہوتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کچھ پریشانی بھی ہے میڈیا میں، لیکن پھر بھی پیغام تو پہنچے گا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے جو تفاسیر ہیں یہ پرانے مفسر ہیں. یہ امام طبری ہے، حافظ ابن عساکر ہے، یہ علامہ ابو القاسم حسقانی حنفی ہے، یعنی تیسری چوتھی صدی کے مفسر ہیں. دوسری تیسری چوتھی صدی کے یہ سارے محققین مفسرین ہیں. اگر آپ نے کوئی فتویٰ بھی لگانا ہو تو ان پہ لگانا ہے، فقیر پہ نہیں لگانا. میں نے پیغام پہنچانا ہے اور وہ پہنچانا ذمہ داری ہے. آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ شمس کی آیت ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. اس آیت میں چاند سورج کا جانشین نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. چاند سورج کا جانشین نظر آ رہا ہے. جانشین نظر آ رہا ہے. اور والقمری اذا تلاہا کا معنی ہوتا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. سبحان اللہ. تلا، یہ تلاوا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا. اب شواہد التنزیل تفسیر کا نام ہے. علامہ ابو القاسم حسقانی حنفی لکھتے ہیں کہ والشمس وضحاہا سے مراد آفتاب نبوت بصورت مصطفیٰ. سبحان اللہ. واہ واہ. ذرا لفظوں پہ غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. بے شک. آفتاب نبوت بصورت مصطفیٰ. والقمر اذا تلاہا سے مراد ہے ماہتاب ولایت بصورت علی. سبحان اللہ. واہ. یعنی یہ جو سورج کے پیچھے چاند آ رہا ہے نا، در اصل مصطفیٰ کے پیچھے علی آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ حجرہ رسالت سے جب رسول نکلے نا تب یہ آیت آئی تھی. بے شک. بھائی چمکتا دھمکتا چہرہ جب حجرے سے نکلا تو یہ آیت آئی والشمس وضحاہا. اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. سبحان اللہ. تو جب حضور اپنے حجرے سے آئے نا تو پیچھے مولا علی بھی آ رہے تھے. سبحان اللہ. تو فرمایا والقمر اذا تلاہا. یہ جو اس سورج سے چہرے کے پیچھے چاند سا چہرہ آ رہا ہے نا، ہمیں اس کی بھی قسم ہے. سبحان اللہ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آج کا جو خطاب ہے اسے کوشش کریں گے کہ ہم ساری ہی کتابوں سے لے کے آئیں تاکہ مسئلے کی واضح سمجھ آتی رہے. تو مولا علی کی شان میں 300 آیات ہے. اب آئیے سورہ واقعہ کی آیت کی طرف چلتے ہیں. 56 نمبر سورہ ہے، 56 نمبر آیت ہے. ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 56. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب یہ قیامت واقعہ ہوگی، واقعہ ہونے والی جب واقعہ ہوگی، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے اور ان کے نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہوں گے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، تو پھر وہ ہوں گے جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں. لیکن والسابقون السابقون، لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے نہ دائیں والے نہ بائیں والے، وہ آگے والے. اولئک المقربون، اللہ فرماتے ہیں یہ مقربین ہیں. سبحان اللہ. یہ مقربین ہیں. اب میرے سامنے جو کتاب ہے وہ ہے تاریخ دمشق، حافظ ابن عساکر، اور معجم الکبیر امام طبرانی. آپ فرماتے ہیں اولئک المقربین میں سر فہرست مولا علی. سبحان اللہ. اولئک المقربون میں سر فہرست مولا علی ہیں. دیکھیں میں نے 1 2 اور 3 کتابوں کے حوالے دے دیے. اب آئیے سورہ مائدہ کی طرف. 5 نمبر سورہ ہے اور اس کی پہلی آیات میں آیت ہے. بڑی معروف آیت ہے، آپ نے بڑی دفعہ اسے سنا ہے. وہ جو نبی پاک نے اپنا آخری حج کیا نا، تو حج کر کے مقام غدیر پہ جا کے کھڑے ہو گئے تو پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا. سبحان اللہ. کس سے چھپا ہوا ہے؟ بے شک. کوئی انکار تو کرے. ولایت علی کا اعلان کیا اور پھر حکم کیا الیوم
پہلے حکم کیا من کنت مولا فہذا علی مولا علی مولا، تو جب ولایت علی کا اعلان کیا نا تو اب ایک آیت آئی اور کہتے ہیں کہ یہ آیت آخری آیت ہے. آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ کہو. قابل غور بات ہے. الیوم آج کے دن، اکملت ہم نے مکمل کر دیا، لکم آپ کے لیے، دینکم آپ کا دین. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے زہرا کے بابا دین تو آپ کا ہے. نہیں، میرے دوستوں نے ابھی بھی غور نہیں کیا، دین کے مالک آپ ہیں، آپ کا دین ہے. اس کا مطلب ہے دین کے مالک حضور ہیں. دینے والا خدا ہے، مالک حضور ہے. بھائی دین کے مالک، بھائی دیکھیں آپ بات کو سمجھے نہیں. کوئی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دین کسی مولوی کا نہیں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں. دین کسی کے باپ کی جگیر نہیں، دین مصطفیٰ کا ہے. بھائی دین، ہم تو مقید، ہم تو قید ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم قید ہیں. ان کی رضا آئے نا تو وہ ایک بندہ روزہ توڑ کے آ گیا، فرضی روزہ رکھا ہوا تھا، توڑ کے آ گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا. یا رسول اللہ ہلکت نفسی، میں تو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ حضور حالت روزہ میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا ہوں، میرا روزہ تو ختم ہو گیا ہے. فرمایا بیٹھ جا. یہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 60 روزے رکھ اکٹھے، پے در پے اکٹھے 60 روزے رکھ، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. کہنے لگا حضور ایک تو نبھا نہیں سکا. ہائے ہائے، ایک تو نبھا نہیں سکا تو 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. فرمایا حضور انا مسکین، میں تو خود مسکین ہوں. اچھا فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جا تو پھر غلام آزاد کر، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اس نے کہا حضور میں تو خود غلام ہوں، میں غلام کہاں سے لاؤں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب تیرا میرے پاس کوئی حل نہیں، اب تو چلا جا. فرمایا نہیں، لکم دینکم، دین میرا اپنا ہے، بیٹھ جا کچھ کر لیتے ہیں. بات تو یہ ہے جو سمجھانی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین حضور کا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا ابھی کچھ کر لیتے ہیں. یہ زمین پہ بیٹھ گیا. اچانک ایک صحابی اور آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی، اس نے حضور کو پیش کی. آپ نے فرمایا اینا سائلون، وہ سائل کدھر ہے؟ فرمایا قریب آ، یہ کھجوریں پکڑ، ان سب کو کھلا، جا کفارہ ہو گیا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جا ان سب، آج کا مولوی نہیں کہہ سکتا، آج کا محدث نہیں یہ کہہ سکتا، آج کا فقیہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دین کا مالک ہے. آپ نے فرمایا ان سب کو کھلا، جا تیرا کفارہ ہو گیا ہے. اب حدیث تو ختم نہیں ہوئی. امام بخاری فرماتے ہیں اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے امیر ہیں، میں غریب ہوں. ہائے ہائے حضور یہ سارے امیر ہیں، میں غریب ہوں، میں بھوکا، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے. آپ نے فرمایا کھجورے پکڑ گھر لے جا، دین ہمارا ہے. کھجورے پکڑ گھر لے جا، تو کھا، تیری بیوی کھائے، تیرے بچے کھائے، جا تیرا کفارہ. بھائی غور ہے بات کی طرف. بھائی سمجھانا تو یہ چاہتے ہیں وہ بے اختیار نہیں تھے، با اختیار تھے، وہ با اختیار تھے. اللہ فرماتا ہے لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے ختم کر دیا آپ پہ، آپ کے لیے آپ کا دین. ختم کرنے سے مراد مکمل کر دیا. آج ہم نے مکمل کر دیا آپ کے لیے آپ کا دین. وَأَتْمَمْتُ، اور تمام کر دی، علیکم آپ پر، نعمتی اپنی نعمت. آج ہم نے آپ پہ اپنی نعمت کو تمام کیا، آج ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو کمال کیا. اچھا میں ایک عرض کروں، میں ذمہ داری سے ترجمہ کروں. اللہ فرماتا ہے ہم نے نعمت پہ کمال کر دیا. اے حضور ہم نے کمال نعمت آپ کو دی. ہم نے آج کے دن آپ کو کمال نعمت دی. فتویٰ لگانے تو حافظ ابن کثیر پہ لگاؤ، البدایہ والنہایہ پہ لگاؤ، ینابیع المودع پہ لگاؤ. یہ تینوں شخصیات لکھتے ہیں اس دن جو نعمت حضور کو اللہ نے دی وہ علی ہے. بھائی بولو تو صحیح جتنے سمجھ آ رہی ہے، وہ مولا علی ہے. اس کا مطلب ہے پھر علی تو اللہ کی نعمت ہے. بھائی علی اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ اجازت دے تو ایک دو آیتیں اور نہ پڑھ لیں. ٹھنڈے موسم میں ماحول بھی ٹھنڈا ہے، باتیں ویسے ٹھنڈی نہیں ہے.
زندہ باد، جیتے رہیں سلامت۔ لو جی سورہ فاتر کی طرف آ جاؤ بھائی، 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے جی۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، آپ سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، بس آپ ذرا جم کے اور جاگ کے بیٹھے۔ 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے۔ ایک خوش خبری بھی ہے، تو وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ مٹھائی تقسیم کرنا تھی جمعے میں، تو میں چونکہ رات کچھ لیٹ ہوا، بسم اللہ، انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کا منہ میٹھا کریں گے۔ الحمدللہ میرا پی ایچ ڈی کا وائوا ہو چکا ہے، الحمدللہ، خیر مبارک، پی ایچ ڈی اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکی ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا، تو جو 8 تاریخ کو ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں مٹھائی کا انتظام کیا جائے گا۔ اچھا جی، آج ذکر علی سے منہ میٹھا کر۔ لو جی آئیے جی، سورہ فاتر کی 32 نمبر آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ بڑی خوبصورتی ہے، پیر کرم شاہ صاحب کے ترجمہ میں بڑی خوبصورتی ہے۔ ہم نے وارث بنا دیا ان کو، سب کو نہیں، بلکہ استفیا یعنی استفینا، ہم نے جنہیں چنا وارث وہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے وارث سارے نہیں، سبحان اللہ، بے شک، ویسے مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ ساری امت وارث ہے، لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے، سب وارث ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک رائے ہے، ان کے ہاں معتبر ہوگی، کوئی ان کے پاس سند ہوگی، لیکن ہم ہیں قرآن کے طالب علم۔ ہم جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ استفینا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے جنہیں چنا۔ بے شک، مینوں تسی ایمان نال دسو جے سارے ہی وارث نے تے پھر چنے کیڑے نے؟ بھائی غور ہے جی، کیا بات ہے بھائی اگر سارے وارث ہیں تو پھر اچھا میں ایک بات سمجھاتا ہوں، میں اس کی مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ سبزی منڈی چلے گئے تو ہم سبزی منڈی جا کے بڑی چن چن کے سبزی اٹھاتے ہیں، یا پھل کی ریڑھی پہ چلے گئے تو پھل لگے ہوئے ہیں، آپ جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ اپنی مرضی سے پھل چن رہے ہیں، اور آپ پورا زور لگا رہے ہیں ذہن کا کہ یہ اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ وہ چنیں گے جو آپ کی نظر میں اچھے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ وہ چنیں گے جو آپ کی نظر میں اچھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جسے آپ اچھا کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کی نظر میں اچھا نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ کے چنے ہوئے میں شک ہو سکتا ہے، تو جسے اللہ چنے اس میں شک جیتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے چنے ہیں وہ جو قرآن کے وارث ہیں، انہیں میں نے چنا ہے۔ اچھا پہلے میں ایک رائے پڑھتا ہوں، پھر میں قرآن ہی سے وارث بتا دیتا ہوں۔ پہلے ایک رائے پڑھتا ہوں، میرے سامنے اب جو تفسیر ہے یہ علامہ آلوسی کی ہے، اور اس کا نام ہے روح المعانی۔ میں نے اپنے مقالہ میں اسے کافی استعمال کیا ہے، روح المعانی کو، پرانی تفسیر ہے، آج کی نہیں ہے، روح المعانی، اور اس کے مصنف ہے علامہ آلوسی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق اور امام باقر، ان دونوں نے کہا کہ قرآن کے وارث جو اللہ نے چنے ہیں نا وہ علی کی اولاد ہے، وہ مولا علی کی اولاد ہے، وہ علی اور اولاد علی ہے۔ اس کا مطلب ہے علی قرآن کا وارث ہے، اولاد علی قرآن کے وارث ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے گا، ذرا آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بندے چنے ہیں نا، یہ 3 طرح کے بندے ہیں جن میں سے چنے ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بندوں کی پہلی قسم گناہگار، ومنہم مقتصد، اور دوسری کچھ قسم گناہ کرنے والی اور پھر توبہ کرنے والی۔ تیسری قسم ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، تیسری قسم وہ ہے جو گناہ نہیں کرتی، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، نیکی میں سبقت لے کے جاتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب مجھے وہ گھر یاد آیا ہے کہ جب حالت روزہ میں افطاری کا وقت قریب آیا تو مانگنے والے کو پہلے کھانا علی نے دیا، پھر سبقت فاطمہ نے لی، پھر بعد میں سبقت حسنین نے لی، پھر دوسرا دن بھی یہی ہوا،
پھر تیسرا دن بھی یہی ہوا تو پھر مصطفیٰ آ گئے، تو پھر آیت آ گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو پھر یہ آیت پڑھ کے کہنے دو علی کا تو سارا خاندان وارث ہے، مولا علی کی تو ساری اولاد وارث ہے۔ یعنی مفسر نے بھی بتا دیا اور قرآن بالقرآن نے بھی بتا دیا، یعنی میں نے قرآن کی تفسیر مفسر سے بھی کی اور قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی کی، یہ قرآن بالقرآن بھی بتا رہا ہے کہ علی کا سارا خاندان قرآن کا وارث ہے، مولا علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے۔ لو جی تھوڑا آگے چلتے ہیں، یہ 3-4 آیتیں اگر سمجھ آ گئی تو آگے چلے۔ دیکھیں ولادت اگلے جمعے پڑھیں گے انشاءاللہ، مولا علی کی ولادت باقاعدہ اگلے جمعے پڑھیں گے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر، اللہ فرمایا اے حبیب آپ ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی رکھا ہے۔ اے حبیب آپ ڈر سنانے والے ہیں اور ہم نے ہر قوم میں ہادی رکھا ہے۔ ذرا قرآن سنائے مجھے سارے لوگ، اے حبیب آپ ڈرانے والے نہیں، بڑا فرق ہے اس میں، ڈرانے والا ڈراؤنا ہوتا ہے، حضور ڈراؤنے نہیں ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، ہمارا اللہ بھی ڈراتا نہیں ہے، ہمارا اللہ بھی ڈر سناتا ہے۔ ذرا ترجمے میں فرق رکھا کریں، جو ڈراتا ہے وہ تو ڈراؤنا ہوتا ہے، نہیں آپ ڈر سناتے ہیں۔ ہاں جی اللہ فرماتا ہے اے حبیب انہیں بتائیے میں ڈر سناتا ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے، بھائی ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے۔ اب یہ آیت آئی تفسیر تبری، پرانا مفسر، جلد 6 صفحہ نمبر 775، آپ فرماتے ہیں وَيَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، نبی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا منذر، میں ہوں ڈر سنانے والا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، یا علی آپ قوموں کے ہادی ہیں، اے علی آپ میری امت کے ہادی ہیں، اور بھائی جس کا علی ہادی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو، مولا علی ہادی ہے، مولا علی ہادی کہتے ہیں جو ہدایت کا راستہ دے، جسے صراط مستقیم چاہیے دل میں علی لے آؤ، اور جسے صراط مستقیم چاہیے وہ حب علی لے آؤ، کیونکہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، چہرہ دیکھنا تو ایک طرف رہا، الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اچھا ویسے نبی تو جانتے تھے نا کہ جب بندے زیادہ علی علی کریں گے تو لوگ فتوے لگائیں گے، فرمایا الحب علی عبادہ، دل میں علی رکھو تم عبادت میں ہو، بھائی جس کا علی سے تعلق ہے وہ تو سبحان اللہ کہو۔ بھائی آ جاؤ بس ایک آیت اور پڑھتے ہیں پھر نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ سبحان اللہ۔ اب آؤ سورہ صافات کی طرف، 37 نمبر سورہ ہے، 24 نمبر آیت ہے۔ حساب کتاب مکمل ہوا، جنت کے دروازے تک بندے پہنچ گئے ہیں، اب صرف اندر داخل ہونا ہے۔ بھائی نامہ اعمال تول گیا ہے، حساب کتاب ہو چکا ہے، والسابقون السابقون، دائیں ہاتھ والے پھر بائیں ہاتھ والے، پھر وہ ترازو جی، میدان معاشر، پھر وہ قبر پھٹنا جی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ پروسیس ہو چکا ہے۔ حساب کتاب کے بعد بندے جانے لگے ہیں جنت کے اندر، قریب پہنچ گئے۔ سورہ صافات 37 نمبر سورہ 24 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے واقفوہم، آواز آئے گی انہیں روکو، جی آواز آئے گی انہیں روکو، روکو انہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے، آواز آئی واقفوہم، روکو ٹھہراؤ انہیں، ٹھہراؤ، حکم ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا انہم مسئولون، ان سے ضروری سوال کرنا ہے، عام سوال نہیں، ان سے ضروری سوال کرنا ہے۔ اب آئیے حوالہ دیے جاؤں، امام دہلوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا، آپ فرماتے انہیں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھو ان کے دلوں میں علی بھی ہے کہ نہیں، ہائے ہائے، ان کے دل میں علی بھی ہے کہ نہیں؟ اب جس کے دل میں علی کی مودت ہے اسے جانے دو، باقی پیچھے لے آؤ،
بھائی بولو تو صحیح جتنی جا رہی ہے. عائشہ جی ہم ذکر علی کر رہے ہیں. جی جیتے رہے سبحان اللہ کہہ لیں. بھائی سوال کیا جائے گا انہیں روکو اور پوچھو کہ ان کے دل میں علی ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے محقق پہ فتوے نہیں لگاتے. محقق کا کام ہوتا ہے تحقیق کر کے دلائل سامنے لے کے آنا. اگر آپ کی فتوے کی مشین چل پڑی تو پیچھے بندے ہیں جن پہ لگاؤ. بھائی بولو تو صحیح نا. گھبرائے گھبرائے سبحان اللہ کہہ لو. تو آواز ہے ان کے انہیں روکو اور دیکھو یہ علی علی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. تو جو جماعت یہاں پہ علی علی کرنے کی عادی ہوگی, بھائی بولو تو صحیح نا, جو جماعت یہاں پہ علی علی کرنے کی عادی ہوگی اسی جماعت میں سے ایک بندہ نعرہ لگائے گا نعرہ حیدری. تو جب بندے کہیں گے یا علی یقیناً آواز آئے گی انہیں جانے دو یہ تو علی کے شدائی ہے, یہ تو علی کے دیوانے ہیں انہیں جانے دو. اس کا مطلب ہے جنت بھی انہی کی جو علی کے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دو. جنت بھی انہی کی جو علی کے. جنت علی والوں کی ہے. جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہو جلدی. سیدہ بیمار ہوئی بی بی پاک سلام اللہ علیہا. جب بیمار ہوئی نا تو حکماء نے حضرت مولا علی سے کہا کہ انہیں دوائی کی بجائے نا پھل کھلائیں. کیا کھلائیں؟ پھل. اللہ اکبر. کہا جی پھل کون سا کھلایا جائے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ آپ انہیں کچھ روایات میں انار ہے, کچھ روایات میں سیب کا ذکر ہے, چلیں آپ انار کھلائیں. حضرت مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا وارث قرآن وارث علوم نبوت, آپ بازار گئے انار خریدا. انار خرید کے واپس آ رہے تھے تو ایک سائل ملا, غلام مرید مولا مرتضی کا. عرض کی میرے مرشد کے ہاتھ میں انار ہے تو آپ عطا فرما دیں, میں بیمار ہوں. یہ نہیں کہا کہ سیدہ بیمار ہے, فرمایا بیٹھ جا دے دیتے ہیں. آج کا پیر نہیں علی ہے. کہا بیٹھ جا تمہیں ابھی دے دیتے ہیں. آدھا انار کاٹا, کاٹ کے آپ نے کہا بیٹھ کے کھا. بیٹھ کے کھانا چاہیے, چل پھر کے نہیں کھانا چاہیے. کہا بیٹھ جا. انار اسے دے دیا. بھائی میرے صاحب اس نے کھا لیا. مولا پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے مرید کو. جب اس نے آدھا انار کھا لیا تو اس نے عرض کی یا علی بیمار تھا تو میں آدھی تندرستی محسوس کر رہا ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں توانائی آ گئی ہے. آئے کیوں نہ علی کے ہاتھ سے لیا ہے. حضور وہ جسم میں توانائی سی آ گئی ہے, تندرستی آ گئی ہے. فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضور وہ دوسرا ٹکڑا. فرمایا بھی کیوں نہیں, آپ نے دوسرا ٹکڑا بھی عطا کر دیا. اب یہ سارا انار کھا لیا اس نے, علی علی کرتا ہوا چلا گیا. بھائی وہ ساری توانائی آ گئی نا, تندرستی آ گئی, بیماری جاتی رہی. حضور مجھے اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے, چلا جا. اچھا بھائی یہ تو تندرست ہو کے چلا گیا, اب آگے گنجائش نہیں تھی کہ ایک انار لیا جائے. آپ گھر واپس چلے گئے. میرے ابا کے ملفوظات میں ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا باہر کھڑے ہیں, گھر پہنچ گئے ہیں, اندر نہیں جا رہے, بس باہر کھڑے. اب اندر ہے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ. آپ کو نظر نہ بھی آئے خوشبو آ گئی. بھئی یہ میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے جملہ کہا ہے. علی کی خوشبو آ گئی کہ علی تو باہر کھڑے ہیں. آپ آواز دے کے فرماتے ہیں یا علی آپ اندر آ جائیں. جب آپ نے آدھا کھلایا تھا نا میں بھی تندرست ہو گئی تھی. ہاں تو جب آپ نے اسے دوسرا دے دیا میں اس وقت سے ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہوں. تو یا علی آپ اندر تشریف لے آئے. اچھا بھئی مولا علی اندر آ گئے. میرے ابا فرماتے ہیں آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب مولا علی اندر تشریف لے آئے نا تو باہر سے آواز آئی. حضرت مولا علی باہر گئے, لباس بشر میں کوئی ہے, ہاتھ میں انار ہیں. آپ نے ایک پکڑا اندر جا کے سجدہ کو دیا. جب سجدہ کے پاس انار پہنچا آپ فرماتے ہیں یا علی میرے بابا نے فرمایا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے 1 2 تو 10 گنا. اس پہ خطاب ہوا ہے پچھلے جمعے.
جی آیت پڑھیے گا جی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک پیش کرو تو 10 مل جائیں گے. آپ ایک دے کے آئے ہیں 10 چاہیے. ایک دے کے آئے ہیں 10 چاہیے. ابھی یہ پیغام دینا تھا, آواز آئی میں جبریل ہوں, جنت سے 10 ہی لے کے آیا ہوں. میں جنت سے 10 ہی لے کے آئی ہوں. اگر ابھی علی نے ایک پکڑا ہے